بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 209 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مشترک کا حکم۔ آج ہم مشترک کے حکم کو پڑھیں گے اور اس کی حکم کی جو وجہ بیان کی ہے تو وہ اس وجہ میں ہم کچھ تأملات کو پڑھیں گے، یعنی کہ چونکہ مشترک کثیر معنی میں مشترک ہوتا ہے اسی لیے تو اس کو مشترک بولتے ہیں، تو کسی بھی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے وہاں تأمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ تأمل ہم نے کن کن مسائل میں کیا ہے احناف نے، تو اس کی کچھ جھلکیاں بھی بیان ہوں گی۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت وحکمہ التوقف فیہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کے ساتھ سبق کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وحکمہ التوقف فیہ بشرط التأمل، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں بشرط تأمل توقف کیا جائے۔ لِيَتَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِهِ لِلْعَمَلِ بِهِ، یعنی التوقف عن اعتقاد معنى معین من المعانی، والتأمل لأجل ترجح بعض الوجوه لأجل العمل لا للعلم القطعی، كما تأملنا في القرء بعدة أوجه۔ تاکہ اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی ایک فرد راجح ہو جائے، یعنی معانی میں سے معنی معین کے اعتقاد سے توقف کیا جائے، اور عمل کرنے کے لیے نہ کہ علم قطعی کے لیے کسی ایک فرد کو ترجیح دینے کے لیے تأمل کیا جائے، جیسا کہ ہم نے لفظ قرء میں متعدد وجہوں سے تأمل کیا ہے۔ احدھا بصیغۃ ثلاثۃ، والثانی بکون اقل الجمع ثلاثۃ علی ما مر، والثالث بأنه بمعنى الجمع والانتقال، والمجتمع هو الجمع في أيام الطهر، وكذا المنتقل هو الجمع في أيام الحيض۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ثلاثتن کا صیغہ ہے، دوسری وجہ اقل جمع کا 3 ہونا ہے جیسا کہ گزر چکا، اور ان میں سے تیسری وجہ یہ ہے کہ لفظ قرء جمع اور انتقال کے معنی میں ہے۔ چنانچہ ایام طہر میں جمع ہونے والی چیز وہ خون ہے، اور ایام حیض میں منتقل ہونے والی جو چیز ہے تو وہ بھی خون ہے۔ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْحَيْضَ إِنْ كَانَ هُوَ الدَّمُ فَهُوَ الْمُجْتَمِعُ وَالْمُنْتَقِلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا بِخِلَافِ الطُّهْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَامِعٍ وَلَا مُجْتَمِعٍ وَلَا مُنْتَقِلٍ۔ فرمایا کہ اس کی تفصیل اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ حیض اگر خون ہے تو وہ مجتمع بھی ہے اور منتقل بھی، اگرچہ جامع نہیں ہے، برخلاف طہر کے کہ نہ وہ جامع ہے اور نہ وہ مجتمع ہے اور نہ ہی منتقل ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَيَّامُ الدَّمِ فَهِيَ مَحَلُّ الْاجْتِمَاعِ وَالْانْتِقَالِ بِخِلَافِ أَيَّامِ الطُّهْرِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الْانْتِقَالِ وَإِنْ كَانَتْ مَحَلًّا لِلْاجْتِمَاعِ فِي بَادِيِ الرَّأْيِ، وقد اوضحت ذلك في التفسير الأحمدي وها هنا لا يسعه المقام۔ اور فرمایا کہ اگر ایام دم کا نام حیض ہے
ایام خون کا نام حیض ہے، تو وہ محل اجتماع اور محل انتقال ہے برخلاف ایام طہر کے، اس لیے کہ وہ محل انتقال نہیں ہے، اگرچہ بظاہر محل اجتماع ہے۔ اور میں نے تفسیر احمدی میں اس کی خوب وضاحت کی ہے، یہ مقام اس کی گنجائش نہیں رکھتا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سنا۔ آئیے وضاحت تو ابھی ہم نے کرنی ہے، عبارت اور ترجمہ ہمارا مکمل ہوا، تو اب آئیے ہم مشترک کے حکم کے حوالے سے وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا کہ مشترک کا حکم توقف ہے، اور اس کے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے، یعنی یہ جو توقف ہے اس کے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے، مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے تاکہ اس پر عمل ہو سکے، غور و فکر کرنا اس کے لیے وہ شرط ہے۔ مصنف کی عبارت میں لیترجح تأمل کے ساتھ متعلق ہے، اور للعمل یہ شرط کے ساتھ متعلق ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے غور کرنا، اس پر عمل کرنے کے لیے شرط ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مشترک کے حکم میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مشترک کے معانی میں سے ایک معین معنی پر اعتقاد کرنے کے سلسلے میں توقف کیا جائے، کیونکہ ہمارے نزدیک مشترک کے تمام معانی کو مراد لینا یہ تو درست ہی نہیں ہے، لہٰذا ایک معنی مراد ہوگا، اور وہ ایک معنی غیر معین ہے، اور ایک کو دوسرے پر ترجیح بھی حاصل نہیں ہے، لہٰذا کسی ایک معین معنی پر اعتقاد رکھنے کے سلسلے میں توقف کرنا واجب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے تأمل اور غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ یہ خیال رہے کہ یہ غور کرنا اس پر عمل کرنے کے لیے ہوگا، نہ کہ اعتقاد اور یقین کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لفظ قرء میں چند طریقوں سے تأمل کیا ہے، ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ثلاثۃ کے صیغہ میں تأمل کیا، چنانچہ کہا کہ اگر قرء سے حیض مراد لیا جائے تو لفظ ثلاثۃ کے موجب پر بغیر کمی بیشی کے عمل ہو جاتا ہے، اور اگر طہر مراد لیا جائے تو ثلاثۃ کے موجب پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خاص ہے، اور خاص اپنے مخصوص پر قطعی طور پہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، تو بلکہ 3 طہر سے کم ہو جائیں گے اگر طہر مراد لیں گے، یا زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کی تفصیل خاص کے حکم پر تفریع رابع کے تحت وہ باقاعدہ گزر چکی ہے، آپ دوبارہ سے اس سبق کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیت والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں لفظ قروء جمع ہے، اور اقل جمع 3 ہے، اس کی تفصیل اور اس پر اعتراض بھی چوتھی تفریع کے تحت گزر چکا ہے، اس کو وہاں سے دیکھ لیا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ قرء یہ ازداد میں سے ہے، یعنی اس کے معنی جمع کے بھی آتے ہیں، جیسے قرأت الشیء قرآنا کہ میں نے شے کو جمع کیا، اور اس کے بعض کو بعض کے ساتھ ملایا، اور انتقال کے معنی بھی آتے ہیں، جیسے قرأ النجم یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کہ ستارہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ بہرحال پر ان کے معنی جمع اور انتقال دونوں ہیں، اور یہ دونوں معنی متحقق ہیں، کیونکہ خون ایام طہر میں جمع ہو جاتا ہے اور ایام حیض میں منتقل ہوتا ہے۔ شارح الرحمہ نے کہا کہ قرء ان کے معنی حیض کے ہیں۔ اب اگر حیض سے مراد خون ہے تو خون مجتمع بھی ہوتا ہے اور منتقل بھی ہوتا ہے، اگرچہ جامع نہیں ہوتا، برخلاف طہر کے کہ وہ نہ جامع ہوتا ہے، نہ مجتمع ہوتا ہے، اور نہ ہی منتقل ہوتا ہے۔ اور اگر حیض سے مراد ایام دم ہوں تو ایام دم محل اجتماع اور محل انتقال دونوں ہوتے ہیں، برخلاف ایام طہر کے وہ محل انتقال نہیں ہوتے، اگرچہ بظاہر محل اجتماع ہوتے ہیں۔ بہرحال
حیض سے مراد دم ہو یا ایام دم ہو، حیض کے اندر لفظ قر کے دونوں معنی کا تحقق ہو جاتا ہے اور طہر کے اندر دونوں معنی کا تحقق نہیں ہوتا، اس لیے بھی لفظ قر ان سے حیض مراد لینا مناسب ہے نہ کہ طہر۔ شارح کہتے ہیں کہ میں نے اس مسئلہ کی جو پوری تفصیل ہے وہ تفسیر احمدی میں ذکر کی ہے، یہ مقام اس تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتا، لہذا اگر تفصیل دیکھنی ہو تو آپ تفسیر احمدی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، آپ نے سنا سمجھا، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مصنف کی عبارت میں لیترجح کا آپ تعلق بیان کریں کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہم نے تأمل کیا ہے قرأ ان کے حوالے سے، ان میں سے کوئی 2 لکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔